وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے لے کر 143 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ قد خلت تحقیق گزر چکے، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی واقعات، سنن کئی واقعات۔ سنن جمع ہے اور اس کا واحد سنتن ہے بمعنی طریقہ، عادت۔ سنن سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ ضابطے اور قاعدے ہیں جن کے تحت وہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ فسیرو چنانچہ تم سیر کرو، فسیرو چنانچہ تم سیر کرو، یعنی تم زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، اور زمین کے مختلف علاقوں میں جا کر ان کے حالات و مقامات کا جائزہ لے کر عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، فانظروا پھر دیکھو، کیفا کیسا، کیفا کیسا، کانا ہوا، کانا ہوا، عاقبت انجام، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا تم سے پہلے بہت قومیں اور ملتیں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، خدا تعالیٰ جل شانہ کی عادت بھی بار بار معلوم کرا دی گئی کہ ان میں سے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی عداوت اور حق کی تکذیب پر کمر باندھی اور خدا اور رسول کی تصدیق و اطاعت سے منہ پھیر کر حرام خوری اور ظلم و عصیان پر اصرار کرتے رہے، ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ یقین نہ ہو تو زمین میں چل پھر کر ان کی تباہی کے آثار دیکھ لو جو آج بھی تمہارے ملک کے قریب موجود ہیں۔ ان واقعات میں غور کرنے سے معرکہ احد کے دونوں حریفوں کو سبق لینا چاہیے، یعنی مشرکین جو پیغمبر خدا کی عداوت میں حق کو کچلنے کے لیے نکلے اپنی تھوڑی سی عارضی کامیابی پر مغرور نہ ہوں کہ ان کا آخری انجام وجود ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں، کہ آخر حق غالب منصور ہو کر رہے گا۔ زمانہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ھذا یہ بیان، 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 بیان یعنی وضاحت ہے، للناس لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت ہے، موعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یعنی عام لوگوں کے کان کھولنے کے لیے قرآن میں یہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں جن کو سن کر خدا سے ڈرنے والے ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی آیات قرآن سے جو ہدایت و نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں، پھر ان کو ہی نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا اور نہ تم ہارو، وَلَا تَهِنُوا اور نہ تم ہارو، یعنی تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ تم غم کھو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ تم غم کھو، وَأَنْتُمْ اور تم ہی، وَأَنْتُمْ اور تم ہی، الْأَعْلَوْنَ غالب رہو گے، الْأَعْلَوْنَ غالب رہو گے، یعنی اگر جنگ میں کبھی تم شکست ہو تو وہ بھی تمہاری کامیابی ہے کہ تمہارے مجاہد شہید ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اور اگر تم فاتح ہو تو پھر بھی غازی ہو اور مرتبہ تمہارا بلند ہے، لیکن ایمان مضبوط رکھنا شرط ہے۔
ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے، مومنین ایمان والے۔ وان کہ میں نے ذوف کیا ہے، عام سے یہ ہے کہ ذوف عمل کا ہو یا ارادے کا، جسم کا ہو یا کردار و اخلاق کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خس و خاشاک کے مانند ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وان پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عزم، حوصلہ اور عمل و ارادہ کی وہ پستی جو دنیا اور دنیا کی زندگی کی محبت اور موت کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کو راہ حق میں جہاد سے روکتی ہے، وہ واہن ہے۔ یہ حدیث اس لفظ کی بہترین تشریح ہے۔ یہاں بھی لاتا ہی سے یہی مراد ہے کہ جنگ احد میں جو افتاد تمہیں پیش آئی اس سے مروب اور خوف زدہ ہو کر ہمت نہ ہار بیٹھو۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ ان اگر یمسسکم تم کو پہنچے، یمسسکم تم کو پہنچے، قرحن کوئی زخم، قرحن کوئی زخم، قرحن بمعنی زخم، دکھ، تکلیف۔ یعنی اگر غزوہ احد میں مسلمانوں کو زخم اور تکلیف پہنچی، اگر وہ جنگ کے لیے دوبارہ آ گئے تو تم بھی حوصلہ نہ ہارو، اور فتح شکست تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے آزماتا ہے۔ فقد تو تحقیق، فقد تو تحقیق، مسا پہنچ چکا ہے، مسا پہنچ چکا ہے، القوم اس کافر قوم کو بھی، القوم اس کافر قوم کو بھی، قرحن زخم، قرحن زخم۔ القوم کا لفظ اس سیاق و سباق میں جب آتا ہے تو اس سے مراد حریف مقابل دشمن ہوتا ہے۔ یہاں اشارہ کفار قریش کی طرف ہے۔ قرحن زخم، قرحن زخم، مثل اس جیسا، مثل اس جیسا، مثل اس جیسا، وتلکا اور یہ، وتلکا اور یہ، الایام ایام، الایام ایام۔ الایام جب اس طرح جمع کی شکل میں آتا ہے تو اس سے مراد تاریخ کے وہ دن ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات، حوادث پیش آئے ہو۔ ایام العرب سے مراد اہل عرب کی جنگیں ہیں۔ قرآن میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی دنیا میں قوم پر اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرو۔ نداولها، ہم ان کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، نداولها، ہم ان کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ولیعلم، اور تاکہ جان لے، ولیعلم، اور تاکہ جان لے، اللہ، 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 الذین، ان لوگوں کو جو، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، آمنوا، ایمان لائے، ویتخذ، اور تاکہ بنائے، ویتخذ، اور تاکہ بنائے، منکم، تم میں سے، منکم، تم میں سے، شہداء، کچھ کو شہید، شہداء، کچھ کو شہید، واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الظالمین، ظالموں کو، الظالمین، ظالموں کو۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ فتح و شکست تو عدلتی بدلتی چیز ہے، یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں۔ آج اگر تم نے زخم کھایا ہے تو اس سے قبل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اس قسم کے زخم کھا چکی ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں، اور تمہاری شکست میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان اخلاص اور کفر نفاق میں تمیز ہو گئی، مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو منافقین کا نفاق ظاہر نہ ہوتا۔ وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، وَلِيُمَخِّصَ، اور تاکہ پاک صاف کر دے، وَلِيُمَخِّصَ، اور تاکہ پاک و صاف کر دے، اللہ، 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 اللہ،
الذین ان لوگوں کو جو الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے آمنو ایمان لائے ویمحق اور مٹا دے ویمحق اور مٹا دے الکافرین کافروں کو الکافرین کافروں کو یعنی فتح و شکست عدلتی بدلتی چیز ہے اور مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا۔ مومن اور منافق کا پرکھنا یا گناہوں سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا منظور تھا۔ جب وہ اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور و مغرور ہو کر کفر و طغیان میں بیش از بیش غلب کریں گے، خدا کے قہر و غضب کے اور زیادہ مستحق ہوں گے۔ اس واسطے یہ عارضی ہزیمت مسلمانوں کو ہی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَلِيُمَخِّصَ اور تاکہ پاک و صاف کر دے وَلِيُمَخِّصَ اور تاکہ پاک و صاف کر دے۔ تمخیص کے معنی کسی چیز کو میل کچیل اور کھوٹ سے بالکل پاک صاف کر دینا ہے۔ اللہ 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 الذین ان لوگوں کو جو الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے آمنو ایمان لائے ویمحق اور مٹا دے ویمحق اور مٹا دے الکافرین کافروں کو الکافرین کافروں کو۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ فتح و شکست بدلتی چیز ہے اور مسلمانوں کو شہادت کا مقام بلند عطا فرمانا تھا۔ مومن منافق کا پرکھنا، مسلمانوں کو صدانا یا ذنوب سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا منظور تھا کہ جب وہ اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور و مغرور ہو کر کفر و طغیان میں بیش از بیش غلب کریں گے، خدا تعالیٰ کے قہر و غضب کے اور زیادہ مستحق ہوں گے۔ اس واسطے یہ عارضی ہزیمت مسلمانوں کو ہی، نہیں تو اللہ کافروں سے راضی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ام حسبتم کیا تم سمجھتے ہو ام حسبتم کیا تم سمجھتے ہو ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں الجنت جنت میں ولما حالانکہ ابھی نہیں ولما حالانکہ ابھی نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدو جہاد کیا جاہدو جہاد کیا منکم تم میں سے منکم تم میں سے ویعلم اور یہ کہ وہ جان لے ویعلم اور یہ کہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ یعنی جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر خدا تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں جا پہنچے گے اور خدا تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ تم میں کتنے خدا کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور کتنی لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ ایسا خیال نہ کرنا۔ مقامات عالیہ پر وہی لوگ فائز کی جاتی ہیں جو خدا کے راستے میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنون تمنا کرتے تمنا کرتے الموت موت کی موت کی من قبلی اس سے پہلے ان کے تلقو تم اس سے دو چار ہو فقط پھر تحقیق رأیتموہ تم اس کا مشاہدہ کیا تم نے اس کا مشاہدہ کیا وانتم حالانکہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم بدر کی شرکت سے محروم رہ گئے تھے، شہدائے بدر کے فضائل سن کر تمنا کیے کرتے تھے کہ خدا پھر کوئی موقع لائے
جو ہم بھی خدا کی راہ میں مارے جائیں اور شہادت کے مراتب حاصل کریں۔ انہی حضرات نے احد میں یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی پہلے تمنا رکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، اب آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا کیسا؟ حدیث میں آیا لقاء عدو، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لقاء عدو کی تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع پیش آ جائے تو ثابت قدم رہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔